ہم اپنے بچوں کی کس طرح سے ان کی شادی کی فکر کریں اور کس طرح سے مناسب ایج کیا ہے۔ یہاں کے قانون کے لحاظ سے 18 سال کی عمر میں بچے اور بچی کی شادی ہم کر سکتے ہیں قانوناً، اور اسلام اور اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیے ہیں ہمیں کہ اپنے بچوں کی شادی کی فکر کریں اور کس عمر میں ان کو کرنا چاہیے۔ اور یہاں رہتے ہوئے امریکہ، کینیڈا اور یورپ کی کنٹریز میں رہتے ہوئے یہاں اتنا زیادہ اٹریکشن ہے، جب بچہ مڈل اسکول میں داخل ہو جاتا ہے اور ہائی اسکول پہنچتا ہے، وہیں سے یہاں کے کلچر میں بوائے فرینڈ اینڈ گرل فرینڈ کا کلچر ہے، اور دوسری قوم کے بچے چاہے وہ گورے ہو، چاہے اسپینش ہو، چاہے وہ کالے ہو، وہ 100% جو ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ رکھتے ہیں۔ ہمارے بچے جو مسلمان بچے ہیں، ان کو دین کے لحاظ سے ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ اس طرح سے نہیں رکھ سکتے، تو کم از کم یہ بچے پاکیزی زندگی کے لیے آپ توجہ دیتے ہیں، لیکن ان کی شادی کو بہت دیر کر دیتے ہیں۔ چنانچہ شادی کے لیے 28 سال، 30 سال، 32 سال، 35 سال ہو جاتے ہیں۔ یہ مناسب ایج نہیں ہے شادی کی، اس کو ہمیں بہت غور کرنا ہے، بہت فکر کرنا ہے۔ یہاں کے بچوں کے ساتھ یہ اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں، زندگی شروع کرتے ہیں، تو بعض بچے پھسل جاتے ہیں، بعض بچے انہی کی عادتوں میں گرل فرینڈ بھی رکھتے ہیں، لڑکیاں بھی بوائے فرینڈ رکھتے ہیں، اور ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ کسی اور کی بچی یا بچہ وہ کر سکتے ہیں، ہمارے بچے نہیں کر سکتے۔ یہ تصور ہم اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھے ہیں۔ کس حد تک یہ تصور صحیح ہے؟ اور آئیے مولانا صاحب سے ہم سوال کرتے ہیں۔ مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہے، اور شادی کی عمر کے لیے کیا ہمیں توجہ دلائی ہے، کیا حکم دیا ہے؟ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ دیکھیے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جب ہم جاتے ہیں تو جو حدیث کتاب النکاح کے اندر ملتی ہے، میں وہ آپ کے سامنے تلاوت کر دیتا ہوں جی اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے۔ اور پہلی بات تو اس سے یہ سمجھ لینی چاہیے کہ نکاح جو ہے وہ سنت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ جانتے ہیں کہ جب خطبہ نکاح تلاوت ہوتا ہے تو اس میں ایک حدیث تقریباً ہر عالم پڑھتا ہے کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس آدمی کے نکاح میری سنت ہے اور جو آدمی میری سنت سے اعراض کرتا ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق اور رشتہ نہیں۔ اور بھی نکاح کی اہمیت میں بڑی احادیث ہیں، کیونکہ حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ ایک کتاب النکاح ایک کا عنوان ملتا ہے، اور اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار جو احادیث اس میں ملتی ہیں، اور مختلف کتابیں آپ کو بخاری میں بھی ملے گی، مسلم میں بھی کتاب النکاح ملے گی، پھر آپ ابو داود تمام میں۔ بہرحال تو جو سوال آپ نے فرمایا اس کے متعلق ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب، اور خاص طور پہ وہ معشر الشباب سے مراد یہ ہے کہ اے نوجوانوں کی جماعت۔ آپ نے خطاب ہی نوجوانوں کو فرمایا، جی یا معشر المسلمین نہیں کہا کہ اے مسلمانوں کی جماعت، یا معشر جو ہے یعنی والدین نہیں کہا، تو خطاب ہی سیدھا معشر شباب کو ہے۔ فرمایا کہ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو آدمی بھی نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے فلیتزوج، اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ جی اب یہاں جو الفاظ ہیں وہ استطاعت کے لفظ پر خاص طور پہ فوکس کیجئے کہ استطاعت کس چیز کا نام ہے، اس پہ پھر تفسیر میں بعد میں جائیں گے۔ یہاں جو ہے من استطاع منکم الباءۃ، کہ جو آدمی گویا
نکاح کر سکتا ہے اور اللہ نے اس کو وہ وسائل بھی دیے ہیں کہ جو نکاح کے لیے ضروری ہیں. تو جیسے کہ حج کے بارے میں آتا ہے کہ جو تم میں سے حج کی استطاعت رکھتا ہے وہ حج کو جائے. وہاں یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس میں 10,000 کے گروپ میں جاؤں یا 50,000 کے گروپ میں جاؤں, جو بھی بس یہ ہے. تو اب اس میں بھی ہے کہ من استطاع منکم. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, جو آپ فرما رہے تھے اس کی ذرا اس کو اس پیرائے میں دیکھیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نکاح کرنے سے انسان کی نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں. جی, انسان کی نگاہوں کو نیچا کرنے والا ہے. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, احسن صاد سے ہے, یہ سین سے نہیں ہے. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, اور تمہاری شرمگاہوں کو گویا ایک طرح سے بچانے والا ہے. کن چیزوں سے؟ برے کاموں سے. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, تمہاری شرمگاہوں کے لیے یہ پروٹیکشن دینے والی چیز ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ, اب چونکہ استطاعت ہے تو پھر آپ نے یہ بھی فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ لَهُ وِجَاءٌ, جو آدمی استطاعت نکاح کی نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ مسلسل روزے رکھے, کیونکہ پھر اس کی پروٹیکشن اور اس کی حفاظت اسی کے اندر ہے. اب یہ جو عمر کی بات آپ فرما رہے ہیں تو اصل میں چونکہ نکاح کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ عاقل ہو, بالغ ہو. جی, تو دیکھنا یہ ہے کہ بچہ بالغ کس عمر میں ہو جاتا ہے. تو عام طور پر جو ہے جس سمجھیے کہ عمر کے اوپر علماء کا تقریباً اتفاق ہے, وہ 15 سال کی عمر ہے کہ 14-15 کے درمیان بچہ بالغ ہو جاتا ہے. یعنی ایک ایوریج بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے اگر کوئی بالغ ہو جاتا ہے تو اس عمر کو ایوریج نہیں, یعنی معیار نہیں بنایا گیا. جی, جی, معیار اس عمر کو بنایا گیا جو ایوریج ہوتی ہے. جی, اب بالغ ہونے کے بعد چونکہ یہاں کا قاعدہ آپ نے جیسے ذکر فرمایا کہ 18 سال کی عمر میں نکاح لڑکا لڑکی کر سکتے ہیں, وہ یہاں کا قانون یہ ہے. لیکن شریعت کے اعتبار سے جب بچہ بھی بالغ ہے اور بچی بھی بالغہ ہے تو وہ نکاح کر سکتے ہیں شریعت کے اعتبار سے. یہاں کے قانون کی حفاظت کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں اس کا بڑا پاس رکھنا پڑتا ہے, ورنہ اس کے کانسیکوینسز ذرا مختلف ہو جاتے ہیں. مولانا صاحب یہاں پہ قانون کی جو بات کر رہے ہیں آپ, اس میں ایک بات بھی میں ایڈ کرتے چلوں جی کہ جی اگر ماں باپ کورٹ میں جا کر بتائیں کہ ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں. میرے خاندان میں ہی 16 سال کی لڑکی تھی اور جو ہے وہ ماں باپ کو جانا پڑا اور وہ سائن کرنی پڑی, تو پھر بھی قانون اس کو اجازت دیتا ہے. الحمدللہ. میں نے وہی عرض کیا نا کہ جی, اصل میں قانون کے اندر تو ہر جگہ لچک ہوتی ہے, جی, لیکن ایک عام جو جنرل قانون جس کا آپ نے ذکر فرمایا, میں نے اسی کا حوالہ دیا کہ جنرل قانون 18 سال کا رکھا ہوا ہے. لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ چونکہ جب آپ قانون کے سامنے پیش ہو گئے اور آپ نے کہا بھائی اس طرح ہم یہ شادی کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کر لیجئے, تو لچک الحمدللہ موجود ہے. تو بہرحال یہ اب ایک عمر ہے جس میں کہ نکاح ہو سکتا ہے اور نکاح کیا جا سکتا ہے. اب یہ جو آپ نے فرمایا خطاب صرف معاشر شباب کو ہے کہ آدمی یہ دیکھے کہ وہ اپنی بیوی کو چونکہ اس میں نان نفقہ فراہم کرنا ہے, اس کو گھر دینا ہے, اگر وہ گھر کی دینے کی استطاعت رکھتا ہے, اس کی روٹی کی ذمہ داری لینی ہے, اس کے کپڑے کی ذمہ داری لینی ہے, تو یہ استطاعت یہ ہے. اب اس میں تین چیزیں ہیں. جی ہاں, تو یہ چیزیں جو ہو گئی کہ مطلب روٹی ہے, کپڑا ہے, مکان ہے, اس کو یہ چیزیں, اور اس میں شریعت نے بڑی سادگی کا بھی لحاظ رکھا ہے. ٹھیک, اب یہ ہے کہ جب بچہ جیسے آپ فرما رہے ہیں اور صحیح فرمایا آپ نے کہ جب بچہ ہمارا اسکول میں چلا جاتا ہے, وہ یہی کا اسکول نہیں. دیکھیے یہاں اگر لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں تو ذرا اور آپ سمجھ لیجئے کہ وہ گھیرا شیطان تنگ کر لیتا ہے. جی, لیکن جہاں ایسا نہیں ہے, جن معاشروں میں ایسا نہیں ہے, کیا وہاں حکم بدل جائے گا؟ حکم تو وہاں بھی یہی رہے گا. جو خطاب جو حدیث بتا رہی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم, ہاں یہاں پر یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں رہتے ہوئے ہمیں زیادہ اچھے طریقے سے اپنی اولاد کی حفاظت کرنی ہے, اس کی تربیت کرنی ہے. تو جیسے ہی ہم یہ محسوس کریں کہ ہمارا بچہ اب غلط راستے پر جانے کے آثار نظر آ رہے ہیں اس کے اندر, تو ہمیں فکر شروع کر دینی چاہیے, اور پھر اس کو بتانا چاہیے کہ احکامات دین کیا ہیں, احکامات شریعت کیا ہیں, کیونکہ ہم شریعت سے دور ہیں بہت زیادہ.
जी जी हमारे यानी कि मैं अपना ذاتی आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि बाज बच्चे उम्र में 8 साल के नहीं 12-12 साल के मैंने बच्चे देखे हैं कि जिनको नमाज पढ़नी नहीं आती, मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, बाप भी मुसलमान माँ भी मुसलमान, जिनको कलमा पहला कलमा भी दुरुस्त तरीके से नहीं आता। अब ये तरबियत करना किसकी जिम्मेदारी है कि उनको दीन के अहकामात बताएं। हमारी किताबों में एक बड़ा उन्वान मिलता है और गालिबन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तो बहुत जल्दी इस बाब का जिक्र किया है। उसमें फरमाया अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, ईमान के 70 से ज्यादा ऊपर शोबे हैं, उनमें से एक बड़ा शोबा इंसानी हया का भी है। जी 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 तो बुनियादी तालीमात में अगर मैं अपने बच्चे को या अपनी बच्ची को समझा ही नहीं सकता कि हया क्या चीज़ है और उसका वो कैसे हमें इख्तियार करना है, तो जाहिर है कि मेरी मेरी कमज़ोरी है उसके अंदर कि मैं उनको नहीं बताया। और जो गलत गलत चीज़ें जवान होने के बाद जिन गलत चीज़ों में मुब्तला होने का अंदेशा है, अगर मैंने उनका जिक्र नहीं किया, नहीं बताया, तो फिर इसकी इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है। दूसरी हदीस सुन लीजिए जिसमें कि हमें यह मालूम होगा कि जिस तरीके से आजकल यानी एक बहुत बड़ी जो रुकावट समझी जाती है जी वो क्या है कि जी इतने पैसे होंगे तो निकाह करेंगे, यूं गाड़ी होगी तो निकाह करेंगे। क्योंकि आजकल तो मैं खुद इस तजर्बे से गुजर चुका हूं। आजकल तो एक प्रोफाइल का सिलसिला चला हुआ है, आप पूरी डिटेल दीजिए कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अभी मैं हदीस पढ़ दूं, बाद में इंशाल्लाह बात करता हूँ। क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्न अअज़मन निकाहि बरकतन अयसरुहु मऊनतन। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह जिसमें अल्लाह ताला बहुत ज्यादा बरकत पैदा फरमा देते हैं, ये वो निकाह होता है कि जिसमें खर्च सबसे कम से कम किया जाए। माशाअल्लाह। ये आपने इरशाद फरमाया इन्न अअज़मन निकाहि बरकतन। ये बरकतन का लफ्ज है कि निकाह तो है ही बड़ी अच्छी चीज, लेकिन अगर आप उस निकाह को बरकत से लबरेज करना चाहते हैं और उस निकाह के अंदर आप बरकतें देखना चाहते हैं, तो फरमाया ऐसरुहु मऊनतन, जिसमें इखराजात और जिसमें एक्सपेंसेस कम से कम तर हो, जिसमें ना लड़के के ऊपर बेजा बोझ पड़े ना लड़की वालों के ऊपर बेजा बोझ पड़े। तो ये वो निकाह सबसे बड़ा आज़मन निकाह बरकतन, कि निकाह में सबसे ज्यादा अजमत की चीज बरकत के एतबार से ये है कि उसको आसान रखो, उसको मुश्किल ना बनाओ। हमने इतना बड़ा होटल लेना है, उसमें इतने मेहमानों को इकट्ठा करना है, उसके ये अखराजात होंगे, पर से इतना पे करेंगे, वो कहाँ से आएगा। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। फिर उससे पहले जो रस्में शुरू हो जाती हैं। तो निकाह तो बहुत सादा सी चीज है ना। अब जी ये जो उम्र की आप बात फरमा रहे हैं यही है कि जब बच्चा बालिग हो जाए बस अब उसको आपने समझाना है और शरीयत की रूह से समझाना है कि निकाह के फवायद क्या होंगे और जो जो बुरी चीजें हैं उनसे आप कैसे रोक सकते हैं। एक तरीका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र फरमा दिया जिसमें ये हदीस आ गई कि आपने फरमाया कि अगर इस्तिताअत ना हो, यानी इंसान आदमी, क्योंकि देखिए अखराजात तो मैंने बर्दाश्त करने जिसका निकाह हो रहा है, जी 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 अगर उसके अंदर इस्तिताअत ना हो तो फिर कैसे बुराई से बचा जा सकता है। क्योंकि जाहिर है जैसे आपने इरशाद फरमाया और जो बिल्कुल एक प्रैक्टिकल बात है कि ये बात कोई यानी हवा में नहीं है, देखने में आ रही ना चीजें जो आप फरमा रहे थे कि गर्लफ्रेंड हो गई, बॉयफ्रेंड हो गया, लड़की अपना बॉयफ्रेंड तलाश करने के चक्कर में है और लड़का जो है वो अपनी अल्लाह गर्लफ्रेंड तलाश अल्लाह करने हम के चक्कर सबको में है। हम और हमको हमारे बच्चों को बचा ले या अल्लाह।